تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کے بارے میں ذکر کیا، مجرمین کے بارے میں ذکر کیا، اور جنات اور انسانوں کو عاجز کر دینے والی چیز کے بارے میں ذکر کیا، اور کچھ آسمان کے بارے میں ذکر کیا۔ ابھی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو قسم کی جنتیں ہیں۔ جنتیں 8 قسم کی جنتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، یا تو جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت اعلیٰ ہے، جنت ماوا ہے، جنت الخلد ہے، اور عام جنت ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک جنت، اور یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کس چیز سے؟ کہ یعنی اللہ کریم میرا حساب کتاب کرے گا، اس چیز کی وجہ سے آ کے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، تو اس کے اعزاز کے لیے قرآن نے کہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، یہاں پہ لفظ ہے مقام ربہ، دوسرے مقام پہ لفظ آتا ہے مقام، میم کے اوپر پیش آتی ہے۔ اگر میم کے اوپر زبر ہو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ آدمی کھڑا ہو عارضی طور پہ، اور میم کے اوپر اگر پیش آئے مقام، اس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مقام اور مرتبہ، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہمیشہ آدمی رہتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے اوپر میرے پیغمبر آپ بھی وہاں پہ کھڑا ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، وہاں پہ میم کے اوپر پیش بولی گئی۔ ایک زیر اور زبر سے قرآن مقدس نے معانی جو ہیں بہت زیادہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، آپ نے فرمایا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ لَمُقَامُ أَحَدُكُمْ، فرمایا تم میں سے ایک آدمی پوری زندگی نیکیاں کرے، میرے صحابی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہاں پہ آپ نے لفظ بولا لَمُقَامُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بھی اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مقام اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ آدمی عارضی طور کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جیسے سورۃ نمل میں بھی ہے أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقام کا لفظ نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حساب لینا ہے وہاں پہ ہمیشہ کسی آدمی نے نہیں رہنا، اس جگہ کے اوپر ہمیشہ نہیں آدمی کھڑا ہوگا، کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو جو جنت ہے اس کے اوپر مقام کا لفظ بھی بولا گیا ہے، اس لیے کہ جنت میں آدمی نے دائمی رہنا ہے، ایک دفعہ چلا گیا پھر نکل سکتا، اور جہنم میں جا کے باہر آ سکتا ہے لیکن جنت میں جا کے باہر نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا یہ جو حساب کتاب کا دن ہے، جو آدمی اس چیز سے ڈر گیا، جنتان، اس آدمی کے لیے 2 جنتیں۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتین من ذہب و جنتین من فضہ، کہ 2 جنتیں جو ہیں، ایک چاندی کی جنت ہے اور اس کے پورے برتن بھی اللہ تعالیٰ نے چاندی کے بنائے ہیں، وجنتین من ذہب، اور 2 جنتیں جو ہیں وہ سونے کی جنتیں ہیں، اور اس کے برتن بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہ سونے کی تیار کر کے رکھی ہے۔ اب اس بندے کے لیے 2 جنتیں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دوسرے مقام پہ بھی سورۃ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ جو آدمی جس نے اپنے نفس کو روک لیا
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے آ کے تو فرمایا اس آدمی کے لیے وہاں پہ قرآن نے ذکر کیا جنت الماوا، اس آدمی کے لیے جنت الماوا ہے، یعنی قرآن پاک نے یہ بات سمجھائی اسی آدمی کے دل میں خدا کا صحیح خوف آتا ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر جاتا ہے، جس کا اپنے نفس اور خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، فرمایا اس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آ سکتا۔ اور یہاں پہ دو جنتیں کیوں، کس وجہ سے آ کے اس آدمی کو دو جنتیں ملیں گی؟ اس لیے کہ خوف خدا کے لیے گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نیکی کرنی پڑتی ہے، گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک جنت اللہ دے گا، اس نے اللہ کریم کے حکم کی وجہ سے آ کے نافرمانی کو چھوڑا، اللہ نے ایک جنت دی۔ دوسری جنت کیا ہے؟ چھوڑ کے اس نے نیکیوں کے کام کیے، اس نیکیوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو دوسری جنت دے گا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک اس کو جنت ملے گی کہ اس کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق ہے، اور دوسرا اس کو جنت ملے گی جو اس نے اعمال صالحہ کیے ہیں، اس کی بنا کے اوپر اس کو دوسری جنت دی جائے گی۔ تیسرا معنی، دو جنتوں کا کیا کرے گا؟ ایک جنت ہی آدمی سے ختم نہیں ہوتی، مد بصرہ ہی، کہ اس کی جنت اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نگاہیں جاتی ہیں۔ ایک آدمی ایک محل بناتا ہے، اس نے ساتھ ایک اپنے لیے باغ بنایا ہوتا ہے، محل رہنے کے لیے اور باغ اس نے گھومنے پھرنے کے لیے بنایا۔ ایک اللہ اس کو جنت دے گا مستقل رہنے کے لیے، اور دوسری اللہ اس کو جنت دے گا گھومنے پھرنے کے لیے۔ یہ تیری مستقل جنت ہے، اگر تو نے کچھ سیر وغیرہ کر دی ہے تو یہ دوسری جنت ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مقام ربہ جنتان، تو اللہ کریم نے بندوں کے لیے، اس بندے کے لیے فرمایا دو جنتیں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آدمی گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز کہ جو آدمی نافرمانیوں کو ترک کرتا ہے صرف لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا اس کے عمل کے عوض میں، دوسری اللہ اس کو جنت دے گا اپنے فضل کے ساتھ۔ ایک جنت عمل میں اور دوسری جنت فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا کر دے گا۔ لیکن یہ کس آدمی کے لیے؟ خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ کریم میرا حساب کتاب لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، والدہ اس کی فوت ہو گئی، باپ اس کا بوڑھا تھا، بڑا جو ہے یعنی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا، اس کا گھر ذرا دور تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب جاتا تو راستے میں کچھ عورت جو ہے اس کو برائی کی اس نے دعوت دی، کچھ دن جو ہے وہ باز رہا، آخر کار اس نے روک لیا۔ جب ہی دروازے کے اوپر اس نے روکا نا تو وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب اس کا باپ بوڑھا جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہے کہ ابھی تک میرا بیٹا جو ہے وہ آیا نہیں ہے۔ وہ تلاش کرتے 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 آدھی رات کے ٹائم کے اوپر اس دروازے پہ پہنچا کہ اس کا لڑکا وہاں پہ بے ہوش ہے۔ اس نے اس کو ہوش کروا کے اس کو ساتھ لے گیا، اس نے معاملہ سارا پوچھا۔ اس نے لڑکے نے پھر آگے سے قرآن پاک کی یہی آیت جو ہے اس نے تلاوت کی، اور اس نے کہا کہ مجھے تو یہ اچانک ڈر لگ گیا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب شیطان بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے، جب شیطان اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بندہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ پھر قرآن مقدس کو یاد کرتا ہے۔ جب یاد کرتا ہے فاذا هم مبصرون، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی میں جو ہے یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ پھر اس لڑکے کو لے کے گھر میں گیا، دوبارہ پھر وہ لڑکا بے ہوش ہوا، حتیٰ کہ اسی رات اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو رات کے ٹائم پہ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی میت کے اوپر یہی آیت تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اس ڈر کی وجہ سے آ کے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا کہ بھئی کل کو میں نے اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ کریم نے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، تو فرمایا وہی آدمی بچ سکتا ہے نتقو تذکروا، جس کو تھوڑا بہت قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہوگا، قرآن پاک کے احکامات یاد ہوں گے، تو وہ اس چیزوں سے محفوظ رہے گا، شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ شقیق البلخی بہت بڑا ولی آدمی تھا، اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا عاصم۔ ایک دن استاد نے اس کو بلایا، اس نے کہا تجھے میرے پاس رہتے کتنے سال ہو گئے؟ اس نے کہا 33 سنۃ، تیرے پاس مجھے 33 برس گزر گئے تیری خدمت میں۔ اس نے کہا هل افدت شیئا منی، کیا تو نے مجھ سے کوئی فائدہ بھی حاصل کیا؟ 33 برس کا زمانہ تو نے میرے ساتھ گزار دیا، تم نے کیا فائدہ حاصل کیا مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے بہت سے مسائل تیرے سے سیکھے ہیں، بہت سی چیزیں تم سے سمجھی ہیں میں نے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون مکثت معایا طوال سنہ، میرے پاس تو اتنا لمبا زمانہ رہا ہے، بس تو نے صرف مسائل ہی سیکھے ہیں، کوئی اور بھی چیز سیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں سیکھی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا پہلی چیز تو میں نے یہ سیکھی ہے کہ انی احببت الجنہ، کہ مجھے جنت جو ہے وہ بڑی محبوب ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض ہوتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رہنے دی۔ اور ساتھ ہی اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے قرآن سے سیکھی ہیں۔ کیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم جنت میں جب داخل کریں گے نا لوگوں کو، ان کے اندر سے غم، حسد، رنجش، کینہ، بغض، تعصب سارا نکال دیں گے۔ تو کہنے لگا مجھے جنت اس سے زیادہ پسند ہے کہ جنت میں کسی آدمی کے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بس کوئی اور چیز بھی؟ اس نے کہا ایک اور چیز بھی میں نے سیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے پھر سورۃ نازعات کی آیت تلاوت کی۔ اس نے کہا سب سے بڑا راستہ جنت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور وہ میں نے کیسے سیکھا ہے کہ اللہ کا خوف آدمی کے دل میں کیسے آتا ہے۔ آگے اس نے سورۃ نازعات کی آیت تلاوت کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے خواہشات کے اوپر جس نے کنٹرول کر لیا، اس کے دل میں لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ کے رہتا ہے۔ تو کہنے لگا جو میرے دل کی خواہشات تھی وہ ساری میں نے نکال کے پھینک دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے میرے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، کوئی تیسری چیز بھی تو نے سیکھی ہے کہ کوئی نہیں سیکھی؟ اس نے کہا ہاں تیسری چیز بھی میں نے سیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں ہر آدمی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی اس کا محبوب ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ آدمی محبت کرتا ہے۔ آخر کار وہ کب تک محبت کرتا ہے؟ قبل الموت، جب موت آتی ہے تو محبوب محب سے جدا ہو جاتا، اس کی محبت ختم ہو جاتی۔ تو میں نے دنیا میں بڑا تلاش کیا کہ مجھے کوئی ایسا محبوب چاہیے جو جس کی محبت کبھی ختم نہ ہو۔ تو بڑی کوشش کے بعد پھر مجھے علم ملا، اللہ کریم کے قرآن نے مجھے بتایا کہ ایسا ایک محبوب ہے جو مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ محبت کرتا رہے گا۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے پھر میں نے ساری محبت جو ہے وہ اسی طرف لگا دی ہے۔ تو اس وجہ سے آ کے میرے دل کے اندر یہ خوف جو ہے، یہ غم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا رہتا ہے۔ اس نے کہا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، کوئی چوتھی چیز بھی تو نے سیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے چوتھی چیز بھی کلام اللہ سے سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے
مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، سارا دن پیسے دولت رزق کمانے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو میں پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کی آیت میرے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ لوگوں ہم نے ہر قسم کا رزق جو ہے لوگوں کے لیے تقسیم کر دیا۔ کہنے لگا جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے تو رزق تقسیم کر دیا ہے، تو میں پھر کیسے ڈھونڈتا پھروں، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں؟ تو پھر میں نے ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، کیوں؟ اس سے بڑھ کے کوئی رزاق کوئی نہیں۔ جب رزاق رزق کا ذمہ اسی کے ذمہ ہے تو پھر میں کیوں ادھر ادھر گھوموں؟ پھر میں ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، کوئی پانچویں چیز بھی تو نے سیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، پانچویں چیز بھی ایک میں نے سیکھی ہے، کتاب اللہ سے سیکھی ہے، اور قرآن پاک نے مجھے یہ بتا دیا ہے۔ ایک آدمی کی ایک چیز خاص محبوب ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ساری زندگی مال جمع کر 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 کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کسی دن چور آتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کہتا ہے اس نے بڑی دیر کوشش کر کے وہ چیزیں جمع کی، جمع کرنے کے بعد اچانک لص آیا، سارے کا آیا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ ایسی چیز جمع کروں جس کو کوئی چور نہ اٹھا سکے، کہ آدمی محبوب چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر چور لے جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک ایسی محبوب چیز تلاش کی ہے کہ جس کو کوئی چور نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا شقیق البلخی کہنے لگا وہ کیا چیز تو نے؟ وہ کہنے لگا وہ عمل صالح ہے، وہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، وہ میں کر کے اللہ کو دیتا ہوں، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی امین نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے پاس سے نہ تو کوئی چور اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے اور نہ کبھی جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے سارے معاملات اسی کے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا کوئی اور بات؟ اس نے کہا ہاں ایک اور بات بھی میں نے سیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا سیکھی ہے تو نے؟ اس نے کہا یہ کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر عمارتیں بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، محلات تعمیر کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں محلات بنا کے تیار کر کے جس وقت وہ مکمل طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، پھر آدمی جو ہے وہاں پہ جانا اس کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی اور آ کے اس کے محلات میں رہنا شروع کر دے۔ تو میں نے کہا وہ کام کیوں کروں کہ جو آدمی خود جس میں رہنا نہیں ہے، جو کسی اور کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے، تو میں نے دنیا کے محلات کو چھوڑ کے میں نے جنت میں اپنا محل ایک الگ سا تیار کر دیا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے اسی میں آ کے رہنا ہے، جو دنیا میں مجھے کسی محل کی ضرورت۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت ولا یفوت، کہنے لگا میں نے اس کی ذات پہ توکل کیا ہے جس کے اوپر نہ موت آتی ہے، اور جو اس نے مجھے محل دینا ہے نہ اس نے فنا ہونا ہے تو نہ میں نے کبھی فنا ہونا ہے۔ لا یموت ولا یفوت، جس نے دینا ہے اس کے اوپر بھی موت نہیں ہے، اور جس کو دے گا وہاں پہ جا کے قیامت کے بعد اس کے اوپر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے کہا واقعی جو تو نے میرے پاس 33 برس گزارے ہیں نا، تو قرآن مقدس کی معرفت کو حاصل کیا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ کے اندر شمار ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو اللہ کریم کے دوست ہیں ان کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا۔ اس لیے ان کے اوپر خوف کیوں نہیں ہوگا؟ جو مومن بندے اللہ کے ولی ہوں گے، وہ مومن کون ہیں؟ دو نشانیاں قرآن نے ذکر کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، ان کے اوپر خوف کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ تو گھبرا جائیں گے وہاں، اس لیے انہوں نے دنیا میں ان کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا، اس لیے اللہ کریم آخرت میں ان کے اوپر سے سارے خوف اور غم دور کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا أولنا وآخرنا ظاهرنا وباطننا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.